السلام علیکم. آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس انفرنجمنٹ آن امیزون اینڈ اٹس افیکٹ آن اکاؤنٹ ہیلتھ. آج کی اس پریزنٹیشن میں ڈسکس کروں گی کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کیا ہوتے ہیں اور ان کی انفرنجمنٹ یا وائلیشن کیوں اور کیسے ہوتی ہے، اور اگر ایک دفعہ یہ انفرنجمنٹ یا وائلیشن کا ایشو کریٹ ہو جائے تو اسے کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے اور اس کے ہمارے اکاؤنٹ کی ہیلتھ پر کیا افیکٹس ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ امیزون انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کیا ہوتے ہیں. Any and all rights associated with intangible assets owned by a person or company and protected against use without consent are known as intellectual property rights. یعنی وہ تمام انٹینجیبل ایسٹس کے رائٹس جو کوئی کمپنی یا شخص اون کرتا ہو، کوئی دوسری کمپنی یا شخص وداؤٹ پرمیشن کے استعمال نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہوا کہ آئی پی رائٹس کو وائلیٹ کرنے کی صورت میں ہم نہ صرف امیزون کی طرف سے دی گئی سیلنگ پریویلیجز کا لاس کریں گے بلکہ لیگل کانسیکوینسز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. یہاں تک کہ ہمارا اکاؤنٹ پرماننٹلی سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے اور ہماری وہ ساری رقم جو ہم نے اپنی انوینٹری پر لگائی ہے ضائع بھی ہو سکتی ہے. بہت ضروری ہے کہ ہمارے علم میں ہو کہ ٹائپس آف امیزونز انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کون کون سی ہیں. There are three main types of IP rights: copyrights, trademarks, patents. Copyrights are legal protections for original works of authorship. Original works of authorship میں کئی چیزیں آتی ہیں جیسے ویڈیو، میوزک، ناول، فوٹوگراف یا سافٹ ویئر کوڈ وغیرہ. Trademarks are legal protections for a word, symbol, design or combination of the same that a company uses to identify goods and services. ٹریڈ مارک ایک ورڈ بھی ہو سکتا ہے، سمبل بھی ہو سکتا ہے، ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے یا ان تینوں کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے. اس کا استعمال کمپنی اپنی پروڈکٹ کو اویلیبل پروڈکٹس اور سروسز کے درمیان آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کرتی ہے. پیٹنٹس آر لیگل پروٹیکشنز فار انوینشنز. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر کسی شخص نے یا کمپنی نے کسی مشین کا ڈیزائن انوینٹ کیا ہے اور وہ پہلے سے موجود نہیں تھا اور پھر اس کے بعد اس کا پیٹنٹ لے لیا ہے، تو اب کوئی بھی دوسرا شخص یا کمپنی وداؤٹ پرمیشن اس ڈیزائن کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی وائلیشن کریں گے اور اس کے لیے ان کو لیگل کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا. امیزون آئی پی وائلیشنز. امیزون پہ ہمیں بیسکلی دو قسم کی آئی پی وائلیشنز موسٹ کامنلی دیکھنے کو ملتی ہیں. ایک ہے سسپیکٹڈ آئی پی وائلیشنز اور دوسری ہے امیزون آئی پی کلیمز. سسپیکٹڈ آئی پی وائلیشنز. گیٹنگ اے سسپیکٹڈ intellectual property violation means that Amazon only suspects there might be an IP violation, so they either deactivate the listing or even deactivate the account. اب بیسیکلی سسپیکٹڈ آئی پی وائلیشنز جو ہیں یہ امیزون کی طرف سے ہوتی ہیں اور یہ اس وقت کریٹ ہوتی ہیں جب ہم لسٹنگ بنا رہے ہوتے ہیں اور انجانے میں یا بائی مسٹیک لسٹنگ بناتے ہوئے ٹائٹل لکھتے ہوئے یا بلٹ پوائنٹس میں یا ڈسکرپشن میں ہم کسی پروڈکٹ کے ٹریڈ مارک کو یوز کر لیتے ہیں اور اس صورت میں پھر ہمیں امیزون کی طرف سے سسپیکٹڈ آئی پی وائلیشنز کا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. Amazon IP claims. Getting an IP claim on the other hand means the rights owner proactively reported your listing to Amazon and they are taking action against you. Once such a claim is filed, Amazon will immediately remove the listing. Then they will send you a notification in your Seller Central account. Along with that, you will get an email from noticedispute@amazon.com. Amazon IP claims جو ہیں یہ بیسیکلی رائٹس اونر یا برانڈ اونر کی طرف سے ہوتے ہیں جن میں رائٹس اونر یا برانڈ اونر جو ہے وہ ہماری لسٹنگ کو ڈائریکٹلی رپورٹ کر دیتا ہے امیزون پر اور ایز اے ریزلٹ امیزون جو ہے امیجیٹلی ہماری لسٹنگ کو ریموو کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں سیلر سینٹرل پر نوٹیفیکیشنز بھی سینڈ کر دیتا ہے اور noticedispute@amazon.com کی طرف سے ہمیں ایک ای میل بھی آ جاتی ہے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریزالو سسپیکٹڈ آئی پی وائلیشنز. Amazon rarely sends out an email notification for those, so you should regularly check your account dashboard for suspected IP violations. اب ایسا ہے کہ suspected IP violations کے notifications mostly Amazon ای میل نہیں کرتا اور اس کے لیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے اکاؤنٹ کے ڈیش بورڈ کا ریگولرلی وزٹ کرتے رہیں، اس کو چیک کرتے رہیں کہ آیا کوئی ایسی نوٹیفیکیشن تو نہیں آئی ہوئی، اور اگر ایسی کوئی سسپیکٹڈ آئی پی وائلیشن کی نوٹیفیکیشن آئی ہے تو ایز ارلی ایز پاسبل اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
To address the issue, you have to contact either account health or seller support. The issue can be resolved by editing your listing or removing the potential infringing content. ایسا ہے کہ جو ہی آپ کے علم میں ایسا کوئی ایشو آیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً اکاؤنٹ ہیلتھ میں جا کر یا سیلر سپورٹ میں جا کر امیزون کے ساتھ ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ میں آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی لسٹنگ کو کچھ ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے یا آپ نے کوئی انفرنجنگ کانٹینٹ یوز کر لیا ہے تو اس کو ریموو کر دیں، تاکہ آپ کی جتنی جلدی ہو سکے لسٹنگ جو ہے وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائے اور آپ کا یہ ایشو ریزالو ہو سکے۔ اب ہے کہ ہاؤ ٹو ریزالو این آئی پی کلیم۔ ریزالونگ این آئی پی کلیم کین بی اے لینتھی پروسیس۔ جیسے کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ آئی پی کلیم بیسیکلی رائٹس آنر یا برانڈ آنر کی طرف سے ہوتا ہے، تو جو ہی ہمیں اس قسم کے کلیم کا نوٹیفیکیشن آتا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ فوراً ہم برانڈ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، برانڈ کو ای میل کریں اور انہیں بتائیں کہ ہم سے جو ہوا ہم اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں، ہم اس کے لیے اپولوجائز کرتے ہیں، اور انہیں یہ بھی بتائیں کہ آپ پوری کوشش کریں کہ آئندہ اس قسم کا ایشو کریٹ نہ ہو۔ اب اگر برانڈ جو ہے وہ آپ کی ای میل کا رسپانس دیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور یہ بہت خوش قسمتی ہوگی کہ برانڈ جو ہے اگر وہ یہ نوٹس کرتا ہے کہ آپ نے وائلیشن نہیں کی اور وہ اس کو دیکھتے ہوئے امیزون کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گا نوٹس dispute@amazon.com پر، اور وہاں پر وہ امیزون کو یہ بتائے گا کہ جو بھی ڈسپیوٹ تھا وہ ریزالو ہو گیا ہے اور وہ اپنی کمپلین کو ودرا کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں تو آسانی سے جو کمپلین ودرا ہو جائے گی اور آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے۔ موسٹ کامنلی جب ہم برانڈ کو میل کرتے ہیں تو وہ اس کا رسپانس نہیں دیتے، لیکن اس صورت میں بھی چونکہ ہم نے اپنی طرف سے کورسپونڈنس کی پوری کوشش کی ہے تو وہ ایٹ لیسٹ ہم امیزون کو ایک ثبوت کے طور پہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے اس وائلیشن کے بعد ایز ارلی ایز پاسبل ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے۔ Secondly, if your Amazon seller account got suspended, you will need to provide Amazon concise and specific PO plan of action۔ اب ایسا ہے کہ جو ہی ہمارا امیزون کا سیلر اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے، ہمیں نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے اور اس کے بیس پر ہمارا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک پراپر پلان آف ایکشن بنائیں اور اس کو اپلوڈ کریں امیزون کے ڈیش بورڈ پر تاکہ کمپنی بھی اس کو دیکھ سکے۔ اور اس پلان آف ایکشن کو ہمیں اس طرح بنانا چاہیے کہ اس میں ایٹ لیسٹ 3 امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ ضرور بھی مینشن ہوں، جن میں ہے کہ واٹ وینٹ رانگ، what you have done so far to fix the issue, what measures are you taking to prevent this in the future۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ چیز آ جاتی ہے وہ ہے کہ how do IP infringement violation can affect your account health۔ Amazon کے انٹلیکچوئل پراپرٹی رولز کو لے کر بہت اسٹرکٹ جو ہے وہ پالیسی ہے، اگر ہم ان رولز کو بریک کریں گے تو یہ ہمیں 2 طریقے سے بہت بری طرح افیکٹ کرے گی۔ ایک تو یہ کہ پروڈکٹ لسٹنگ کین بی ریمووڈ اور اکاؤنٹ کین بی سسپینڈڈ۔ اگر پہلی بار یو گیٹ سچ اے کلیم تو ہو سکتا ہے کہ اکاؤنٹ سسپینڈ نہ ہو لیکن آپ کی پروڈکٹ کا ایسن ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے یا پھر آپ کی سیلنگ پریویلیجز سسپینڈ ہو جائیں، لیکن اگر اسی طرح چند اور آئی پی وائلیشنز آئیں تو پھر آپ کا اکاؤنٹ پرماننٹلی بیس پر سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے، اور گیٹنگ یور اکاؤنٹ اپ اینڈ رننگ اگین وڈ بی اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ اب آ جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو اوائڈ آئی پی کمپلینٹس آن امیزون۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ تو پہلے تو کوشش یہ کی جائے کہ ایسے حالات ہی نہ بنے، ایسے معاملات ہی نہ بنے جو کہ ہمارے لیے آئی پی کمپلینٹس کا سبب بنے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یو مسٹ کمپلائی ود آل فیڈرل، اسٹیٹ اینڈ لوکل لاز اینڈ امیزون پالیسیز اپلیکیبل ٹو یور پروڈکٹس اینڈ پروڈکٹ لسٹنگس۔ ہمیں تمام فیڈرل، اسٹیٹ اینڈ لوکل لاز کو اچھی طرح اسٹڈی کرنا چاہیے، اور وہ تمام پالیسیز جو ہماری پروڈکٹ یا پروڈکٹ لسٹنگ پر امیزون کی طرف سے اپلیکیبل ہیں ان کے بارے میں بھی مکمل ہمیں جاننا چاہیے۔ ہمیں یو مے ناٹ وائلیٹ دا آئی پی رائٹس آف برانڈس اور ادر رائٹس اونرز۔ اسی طرح دوسرے جو برانڈز ہیں یہ رائٹس اونرز ہیں ان کے آئی پی رائٹس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اینڈ بی شیور یو آر سیلنگ اوریجنل پروڈکٹس یوزنگ یونیک فوٹوز، ویڈیوز اینڈ ڈسکرپشنز۔ اور ہمیں کسی کی بھی فوٹوز یا ویڈیوز کو کاپی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اوریجنل پروڈکٹس کے ساتھ اوریجنل فوٹوز اور ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنی چاہیے۔ دیٹس دا اینڈ آف مائی پریزنٹیشن۔ اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہیں تو پلیز کامنٹ باکس میں کامنٹ کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔